السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا دن اہم دن کہ جب مچ اویٹڈ شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ منظر عام پر آئی۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ ضرور آئے گی، پبلک کیا جائے گا، رپورٹ آ گئی، پبلک بھی کر دیا گیا، اور اس رپورٹ کے آنے سے پہلے بہت سے سوالات تھے ذہن میں، ان کے کسی حد تک جوابات بھی ملے، اور یہ کنٹینیوشن ہے اس رپورٹ کی جو اپریل کے مہینے میں منظر عام پر آئی تھی، اور پھر 25 اپریل کو کہا گیا تھا کہ فورینزک بھی آئے گی، وہ فورینزک اب جا کر آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ادارے اس میں ملوث ہیں، رپورٹ میں ان کے نام سامنے آئے ہیں، جو افراد ملوث ہیں، جن افراد اور محکموں کی نااہلیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں نبھایا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر ماضی میں ایسا سب نہیں ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ غفلت برتتے رہے، تو ان کے خلاف بھی کیا ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کب جا کر ہوگا۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہ جو اس میں نامینیٹ ہوئے ہیں ان رپورٹس میں، وہ ایکوٹ ہو جائیں گے کہ جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا نام آیا، خسرو بختیار صاحب کا نام آیا، ان کے بھائی کا جو صوبائی وزیر بھی ہیں پنجاب میں ہاشم جماع بخش صاحب، ان کا نام آیا، عثمان بزدار صاحب کی بھی بات آئی کیونکہ چیف منسٹر ہیں اور یہیں سے وہ سبسڈی بھی گئی۔ تو ان سب کے خلاف کارروائی کب تک عمل میں لائی جائے گی؟ کیونکہ بات تو تبھی بنے گی، ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اب تک بھی ہوا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کو جو اس کی فنشنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اینڈ تک لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا جب یہ رپورٹ ساتھ آج منظر عام پر آئی اور شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کے نمائندوں کو اس سے بریف بھی کیا، تو اس سے پہلے جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ ٹویٹ کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم شاکڈ ایٹ دا کائنڈ آف فالس ایلیگیشنز لیولڈ اگینسٹ می، I have always run a clean business. All Pakistan knows I always pay full price to my growers. یہ ایک ایلیگیشن تھا اس میں رپورٹ میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ I always pay full price to my growers. I do not maintain two sets of books. جس میں یہ رمضان شوگر ملز کے بارے میں کہا گیا کہ جی دوہری وہاں پر دو ڈبلنگ چل رہی تھی، دو بکس مینٹین ہو رہی تھیں۔ I pay all my taxes diligently. I will answer every allegation and be vindicated inshallah. یہ کہنا ہے جی جہانگیر خان ترین صاحب کا اس رپورٹ کے آنے کے بعد، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آج شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس رپورٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا کہا، مختصراً وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کی یہ پریس کانفرنس۔ اس رپورٹ کے اندر واضح لکھ دیا گیا ہے، انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے، اداروں کو پوری طریقے سے یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں، شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ۔ جو چینی ملز ہیں وہ ایک کارٹیل کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو ادارہ اس کو دیکھنے کے لیے جس کی ڈیوٹی ہے، جو ریگولیٹر ہے کارٹلائزیشن روکنے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کا فیلئر ہے۔ کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا۔ جب فورینزک آڈٹ کیا گیا تو 6 بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ JDW گروپ کی جو اونرشپ ہے اس میں جہانگیر خان ترین کی 21% شیئر ہولڈنگ ہے، علی خان ترین کی 13% ہے، احمد محمود صاحب کی 26% ہے۔ اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے، انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ ہم لیتے ہیں جی ایک کوئک بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، ڈسکشن کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرر جمشید چیمہ صاحبہ نے۔ مسرر صاحبہ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے شیزہ فاطمہ صاحبہ نے۔ شیزہ صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور ہاؤس ویورز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب۔ سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مسرر صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے سلمان عابد صاحب اور شیزہ صاحبہ کا جو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں۔ شیزہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے رپورٹ آئی سامنے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی انکوائری کمیشن کی رپورٹ یوں پبلک کی گئی ہو، رپورٹ آ گئی، پبلک بھی ہو گئی، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کی نظر میں اس میں بھی کوئی لوپ ہولز ہیں، یا یہ بھی کوئی خاص کریڈٹ والی بات نہیں ہے، کوئی فخر والی بات نہیں، اگر کر بھی دیا رپورٹ منظر عام پہ لے آئے تو کون سا کوئی بڑا کارنامہ ہے؟ دیکھیے
کرنا اچھی بات ہے اور بھی اچھی بات ہے. جو پہلی رپورٹ آئی تھی انفارچونیٹلی وہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ عبد المالک صاحب نے اس کو پہلے ٹی وی پہ آ گئی اینڈ دین لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلا اور حکومتی جو کوریڈورز ہیں ان کے اندر ایک ہلچل مچی اور رپورٹ پھر اس پہ ایک دم سے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی. بہرحال اب یہ سیکنڈ رپورٹ بھی آئی ہے. دیکھیں رپورٹ کا جو بات ہے نا, رپورٹ کے آپ کانٹینٹ دیکھیں اور یہ جو سیکنڈ انکوائری رپورٹ ہے یہ تو مطلب کہ ایک اس قدر ڈسفلیکشن ہے اصل ایشوز سے, اور خاص طور پر جو پریس کانفرنس ہوئی. دیکھیں 3 بڑے بڑے سوال ہیں. اس ملک کے اندر لوگوں کا 107 ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکل تو چینی کے جو مالکان ہیں بزنس کے ان کی جیبوں میں چلا گیا. اس کے ذمہ دار کون ہے, یہ مسئلہ ہے سارا. اب آپ اس میں 10 ملوں کا انکوائری کر لیں جس میں باعث خسرو بختیار صاحب کی آپ ایک بھی مل نہ کریں جو کہ پاکستان کے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چینی بنانے والی کمپنی ہے, اس کی ایک بھی مل آپ شامل نہیں کی, وہ آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں. ان کے چھوٹے بھائی پنجاب کے اندر فائنانس منسٹر ہیں, تو مطلب وہ آپ کنوینئنٹلی نکال دیں وہ الگ بات ہے. لیکن چلیں میں اس وقت ملوں کی سائڈ کی بات نہیں کرتی. دیکھیے پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت کس نے دی, لوٹنے کی اجازت کس نے دی. پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر چینی نہیں تھی تو کابینہ نے اپروو کیا, جس کو چیئر وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں, کہ پاکستان سے 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ ہو جائے. اس کے بعد ڈالر اوپر چلا گیا, پاکستان میں چینی کی قیمت 55 سے 85 روپے چلی گئی, لیکن ایکسپورٹ پھر بھی نہیں روکی گئی. فروری 2020 میں 1.25 سال بعد ایکسپورٹ روکی گئی. فروری 2019 میں قیمت اوپر جانا شروع ہو گئی تھی. 1 سال پھر بھی کسی نے ایکسپورٹ کو بین نہیں کیا. پہلی تو یہ بات ہے, اور یہ ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب کا ہے. اب جب چینی ایکسپورٹ ہو گئی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینی کی کمی جو ایک آرٹیفیشلی کریٹ کر دی گئی, اس کی وجہ سے پاکستان میں جو چینی کی پرائس ہے وہ 55 سے 85 گئی, اس کو کسی نے کنٹرول نہیں کیا. اور اس تمام کے باوجود آن ٹاپ آف آل آف دس ڈالر جو ہے وہ اس وقت آپ کا 145 کو ٹچ کر رہا تھا. دونوں جو میٹنگز ہیں ای سی سی کی ان کے اراؤنڈ آپ ڈالر کی اسپائک دیکھ لیں, ایک دن 10 روپے بڑھی ہے اور دوسری میٹنگ کے اراؤنڈ 6 روپے ڈالر بڑھا ہے. وہ ڈالر اسپائک کرتا ہے ایکسپورٹ کی پرمیشن کے اوپر, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کی پھر بھی اجازت دیتے ہیں, نہ صرف اجازت دیتے ہیں اس کے اوپر سبسڈی بھی دے دیتے ہیں. 3.5 ارب کی 2.5 ارب کی سبسڈی آپ ڈسبرس کر دیتے ہیں, 3 ارب آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں قیمت بھی آپ نے بڑھا دی لوکلی, عوام کی جیب سے سبسڈی جو ہے نا 2.5 ارب کی, وہ بہت چھوٹا معاملہ ہے. پرابلم ہے کہ آپ نے جو آرٹیفیشلی کمی کریٹ کر کے 55 سے 85 روپے کی چینی کر کے اس وقت کے اندر 107 ارب روپے غریب عوام کی جیب سے نکال کے اپنے آپ کابینہ کے ممبرز کو, آپ کے پارٹی فنڈنگ والوں کو آپ نے جو ان کی جیبوں میں ڈالے ہیں, اور عمران خان صاحب کے اور عثمان بزدار صاحب کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپروول سے یہ کام ہوئے ہیں. تو یہ ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک کوپن دیتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ 10 روپے کا کوپن ہے بھائی, آپ جا کے تو اس کوپن سے کھانا کھائیں, آپ اس کوپن سے کھانا کھاتے ہیں. اب میں بعد میں آ کے آپ کو پکڑ لوں کہ جی آپ نے کھانا کیوں کھایا مفت اور آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے کھانے کے, بھائی کوپن تو میں نے آپ کو دیا ہے نا. اب آپ کہیں کہ آپ نے ملوں کو اجازت بھی دی ہے, آپ حکومت ملوں کو سبسڈی دی ہے, آپ موقع فراہم کیا گیا جس طرح اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. اور شہزاد اکبر صاحب نے آج کاسٹ آف پروڈکشن کی بھی بات کی کہ اس کے اندر کس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا تھا, جو اصل کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی. تو یہ تو ڈفلیکشن ہے. ہاں جی, یہ تو ایک سسٹمک پرابلم ہے جس کو ریزالو کرنا یقیناً امپورٹنٹ ہے. لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے وہ چینی بحران ہے, اس کی مہنگائی ہے, یہ سبسڈی ہے, ایکسپورٹ کی اجازت ہے. آپ اس مسئلے کو اٹھا کے تو ملوں کے جو ہے اس کے اندر کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اس کے قصوروار صرف وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو کہ کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں. ای سی سی کے تمام اپروول جی ٹھیک ہو گیا. سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے شیزر صاحبہ کی تفصیلی رائے سن لی اور انہوں نے اپنا اوپینین اس پر دیا, اور اس پر ان کا جو کہنا تھا وہ آپ نے بھی سنا.
مسرت صاحبہ کی طرف جب جائیں گے تو ہم یہی پوائنٹس ان کے سامنے بھی رکھیں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں تو اس رپورٹ کو ایک پولیٹیکل اینگل کے طور پر دیکھتا ہوں، اور وہ پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ جب آپ سیاست کو اور کاروبار کو کا ایک باہمی نیکسس بنا دیتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج آپ نے کمیشن کی رپورٹ میں دیکھا ہے. اب اس سے قطع نظر کہ کون کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، آپ دیکھیے ہر سیاسی جماعت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور جو کاروباری طبقہ سیاست کے اندر آیا اس نے سیاست کو سیاست اور جمہوریت سے نکال کر ایک کاروباری شکل اختیار کر لی، اور کاروبار بھی وہ جو ان کے ذاتی مفادات کو تقویت دیتا ہوں. تو ایک بڑی چیز جو ایکسپوز ہوئی ہے اس کمیشن کی رپورٹ سے کہ جو پالیٹکس اینڈ بزنس کا آپس میں نیکسس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری شہزاد اکبر صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ نیکسس اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو یرغمال بنا کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نتائج حاصل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ یہ کام سارے اداروں کی مرضی کے ساتھ ہوئے نا، اداروں کی باہمی رضامندی کے ساتھ جہاں جہاں اپروول چاہیے تھی وہ آپ نے لی ہے. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیکسس ہیں یہ اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے ریاست کو اور حکومت کو یرغمال بنایا اور اپنے مفادات حاصل کیے. دو باتیں. تیسری بات اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، پی ایم ایل کیو بھی، خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی، یہ سب لوگ اس کے اندر آپ کو ریفلیکشن ہو رہی ہے کون کس دور میں کس طرح سے یہ چیزوں کو کرتا رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب کا نام آیا نا، دسمبر 2017 میں انہوں نے وہاں پر سبسڈی دی تھی نا سندھ کے اندر اومنی گروپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں سیاست اور جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں جب آ کے یہ خود کاروبار کریں گی، اسی لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ جو لوگ حکومتی عہدوں پر آئیں گے، جو لوگ حکومتی عہدوں پر بیٹھیں گے، سیاسی عہدے ہوں، انتظامی عہدے ہوں، ان کے کاروباری معاملات کو ایک علیحدہ سے کرنا پڑے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں یہاں پر بیٹھ کے وزیر کی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ذاتی کاروبار کو تقویت دوں گا، میں بیوروکریٹ بن کے اپنے کاروبار کو تقویت دوں گا، میں ایک اور کسی وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، وزیر اعلیٰ کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ سب چیزیں. اچھا اس میں جو بھی بات شیزا نے کی ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام بھی آیا ہے، اس میں پروونشل کیبنٹ کا نام بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وفاقی وزراء کے نام بھی آئے. اچھا اب سوال جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے رپورٹ تو جاری کر دی، رپورٹ میں آپ نے 9 گروپوں کے بارے میں بھی بتا دیا. اب اس میں حمزہ شہباز کا نام بھی ہے، سلمان شہباز کا نام بھی ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے، بہت سے لوگوں کے نام ہے نا. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ آگے منطقی انجام پہ پہنچتی ہے. جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، جن کے نام ظاہر کیے گئے ہیں، کیا یہ لوگ واقعی کسی قانون کے شکنجے میں آئیں گے؟ کیا ان کو قانون ان کو گرفت کرے گا؟ کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ کیا ان کے اور یہ جو خاص طور پہ پیسے جو ابھی انہوں نے 160 ارب روپے کا کہا ہے، کیا یہ پیسہ جو ہے عوام کا یہ ریکور ہوگا؟ یہ ان لوگوں تک جا سکے گا؟ ابھی یہ سوالات ہیں. مثلا میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں، اپروول سے لے کے پروسیجرل لیول کے اوپر بیٹھ کے تمام لیول پہ بیٹھ کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات، اب یہاں تھوڑا سا کریڈٹ تو ہمیں عمران خان کو دینا پڑے گا نا، کیونکہ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے کہتے تھے یہ رپورٹ آ ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں ہوگا، جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی ہوگی، فلاں کے خلاف کاروائی ہوگی، یہ تو فرنٹ مین ہے، یہ تو اے ٹی ایم مشینیں ہیں. اچھا وہ آ گئی، پھر کہنے لگے جی اس میں جہانگیر ترین کو بچا لیا جائے گا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اس سارے عمل میں. تو اس لیے یہاں تک تو کریڈٹ ہمیں حکومت کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستانی پالیٹکس کے نیکسس سے جو آٹا کے ہیں، جو چینی شوگر مافیاز ہیں، ان کو کسی نہ کسی شکل میں ایکسپوز کیا ہے. ابھی یہ پہلی ابتدائی سٹیپ ہے، ابھی شروعات ہے. ابھی اس سے آگے جانا ہے اور منطقی انجام پہ پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا یہ ابھی دیکھنا ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے سلمان عابد صاحب اور شہزاد صاحبہ کی رائے سنی. شہزاد صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو ڈیفلیکشن کی بات ہوئی، خسرو بختیار صاحب کی بات ہوئی، ان کے بھائی کی انہوں نے بات کی کہ جی ان کے بھائی ابھی بھی پروونشل منسٹر ہیں ہاشم جماں بخش صاحب. پھر کیبنٹ نے جو فیصلہ دیا ایکسپورٹ کرنے کا اور یہ آرٹیفیشلی پھر اس کی وجہ سے اس کی پرائس بھی بڑھی، ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن کب ہوگا اور ان لوگوں کو کیفے کردار تک کیا پہنچایا جائے گا نہیں پہنچایا جائے گا؟ کہ آپ نے جیسا کہ وفاقی کابینہ نے ای سی سی نے اور ای سی سی کے بعد پھر کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیسے دے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، جب یہ فرسٹ رپورٹ آئی تھی تو جو اپوزیشن کے دعوے تھے آج وہ دھرے کے دھرے رہ گئے کہ دے ور وشنگ اور دے ور کرائنگ کہ جی سیکنڈ رپورٹ بالکل نہیں آئے گی. لیکن میں آج بتا دوں کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہاں پہ انشاءاللہ کوئی رپورٹ نہیں دبائی جائے گی، کوئی انویسٹیگیشن کسی انویسٹیگیٹر کو بھی خطرہ نہیں ہوگا
نہ کسی LDA پلازا میں آگ لگے گی، نہ کوئی ریکارڈ جلایا جائے گا، ریکارڈ کے ساتھ بندے بھی نہیں جلائے جائیں گے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں آپ سب لوگوں کی توجہ دلاؤں گی کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ بیسکلی ہم نے یہ جو کارٹل ہے اس میں جس مرضی پارٹی کے، ہم ہر بار آپ ہمارے جتنے بھی اسپوکس پرسن تھے فیڈرل کے یا پروونشل، ان کو نکال کے دیکھیں، سنیں کہ بیسکلی یہ جو نیا پاکستان جس کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کی کوئی شوگر مل نہیں ہے اور نہ وہ کسی مافیا کو اپنا حصہ بننے دیں گے۔ اگر کوئی ہماری صفوں میں بھی ہوں گے تو وہ چھانٹی ہوتی جائے گی۔ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہوا ہے بہت دیر پہلے سے، لیکن ہماری آنریبل اپوزیشن کو اس بات کا یقین بالکل نہیں ہے اور ان کو آنا بھی نہیں ہے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں، اس میں میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ شروعات، آپ ذرا غور کریں کہ کیا عام پاکستانی کا، کیا آپ کا، سلمان عابد کا اس ملک میں رائٹ نہیں ہے کہ ان کی بھی کوئی شوگر مل ہو، جس کے پاس پیسہ ہو وہ لگا سکے؟ اس ملک میں یہ کارٹل تھا اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ لائسنس کی بھائی آپ انڈین پنجاب کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے پنجاب میں اور ان کے پنجاب میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے سوائے بارڈر کے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی بزنس مین اپنی شوگر مل لگا سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ گنا لے کے کرشنگ کر کے شوگر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے لائسنس کیوں رکھا؟ تاکہ یہ حکمران طبقے اور ایک خاص طبقے کے پاس ہی رائٹ ہے لائسنسنگ کی۔ بیسکلی یہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کی ہم نے شروعات کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہوں گی، اور جن لوگوں نے جو لوگ قصوروار ہیں وہ، اور یہ صرف ان 2 سالوں کی کہانی تو ہے ہی نہیں، یہ تو دیکھیں نا، جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ ہماری پارٹی سے ہیں یا کسی اور پارٹی سے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یہ ایک بندے کو پکڑ کے مطلب اسی پہ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا عمران خان صاحب کے فیصلوں کی سینس کو سمجھیں اور ہماری نیت کو سمجھیں اور ہماری پولیٹیکل ول کو سمجھیں کہ ہم نے مطلب بیسکلی یہ بات بالکل درست ہے مسرت صاحبہ، لیکن یہ کیبنٹ نے جو ڈیسیژن لیا تھا، جو فیصلہ اپروول دی تھی کیبنٹ نے ایکسپورٹ کی، اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا کہ آپ نے کیسے اجازت دے دی ایکسپورٹ کی؟ دیکھیں وہ ہمارے تو دیکھیں جی، اسد عمر صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب نے کوئی بات، ہم نے کوئی بات چھپائی کہ یہ کارٹل دے بہیو لائک مافیا، اور یہ بالکل گورنمنٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دفعہ یہ مافیا فیل ہوا اور ہم نے فیل کیا ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہم جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ جس چیز کا عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، ہم وہ ایک انچ ان کو کوئی ان کا پیارا نیئر ڈیئر نہیں ہٹا سکا، نہ ہٹا پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کی اکانومی، کوئی پیسہ، کوئی ذخیرے یہاں پہ نکل آئے، کوئی مدنیات کے جتنے مرضی وسائل آ جائیں، جب تک اس ملک میں جو حکمران طبقہ یا جو ایک مافیا بیسی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے اس ملک کے ساتھ، جب تک ہم ایک روٹ کاز نہیں ٹھیک کریں گے، ملک ٹھیک ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں ہے، اور سارے جمع خرچ باقی رکھیں، جنہوں نے لوٹ مار کی وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ریکوری بھی ہوئے گی، انویسٹیگیشن فردر آگے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو رمضان کا مہینہ بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ اگلی جو اس کی نیکسٹ جو رپورٹ اور سارا پروسیجر یہ آگے ظاہر موو آن ہوئے گا، اور جب آپ اس کی اگلی چیزیں دیکھیں گے تو پھر آج جس طرح سلمان عابد صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہ کسی فلاں شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، فلاں کو رستہ دے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے۔ بالکل صحیح مسرت صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے۔ آپ کا کہنا یہ وجہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی یہی رائے تھی کہ جہانگیر خان ترین صاحب چونکہ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے، اور جہانگیر خان ترین صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے حکومت سازی میں عمران خان صاحب کی بہت مدد کی اور مشاورت میں ساتھ رہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہو یا ان کا نام اس طرح کی کسی رپورٹ میں آئے۔ رپورٹ میں نام آ گیا، کارروائی ہونا خیر ابھی باقی ہے، لیکن رپورٹ میں نام آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیزہ صاحبہ، آپ نے مسرت جمشید چیمہ صاحب کی رائے سن لی، ان کا جواب آپ تک پہنچ گیا کہ پاکستان صحیح سمت میں ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جو ہوا ہے اب تک اس کی بھی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ جی شیزہ صاحبہ، اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی
نہیں مجھے ابھی آئی ہے جی، کائنڈلی جی آپ نے صدر صاحبہ کا جواب سن لیا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں ہے اور جو جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیے یہ تھوڑی سی مزے کا خیز بات ہے. آپ نے پاکستان کے اندر دوائیوں کی لائف سیونگ ڈرگس کی قیمت 300% تک بڑھ گئی. کیانی صاحب کا کیا ہوا، واپس لگ گئے. آپ نے پولیو کا حال دیکھا، اس میں کرپشن کا تمام الزام لگے. بابر عطا صاحب پہ کیا ہوا، وہ دوسری پوزیشن پہ لگ گئے. آپ نے یہاں پہ زلفی بخاری صاحب کے اوپر نیب کیسز تھے، وہ کس طرح بند ہوئے وہ ہم سب نے دیکھا. پچھلے 5 سال کے اندر KPK میں جو نیب کو تالا لگایا، ایک احتساب کمیشن بنایا، اس کا چیئرمین ریزائن کر گیا، دوسرا بنایا، اس کا چیئرمین ریزائن کر گیا. احتساب کمیشن بنانے میں زیادہ پیسے لگ گئے، ریکوری کوئی ہوئی نہیں. وہ تمام دیکھیں یہ سارے مذاق نہ کریں لوگوں کے ساتھ. BRT کا کیا بنا ہے؟ کیوں نہیں ذمہ داران سامنے لے کے آتے؟ یہ آپ نے اپنی صفوں میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، سلمان عابد صاحب نے صحیح بات کی ہے، لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے خسرو بختیار کا ابھی تک نام نہیں لیا. وہ پاکستان کی دوسرے نمبر پہ بڑی چینی بنانے والے لوگ ہیں. دونوں بھائی وزراء ہیں، ایک بھائی فائنانس منسٹر، سائننگ آف اتھارٹی ہے سبسڈی کے اوپر. مطلب یہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی مذاق نہ کریں. آپ ان ٹائمز کے اوپر، یہ کووڈ کا ٹائم ہے، اس کے اوپر بھی جو نیگلیجنس رہی ہے، ویسے تو ہمیں کووڈ پہ زیادہ بات کرنی چاہیے. یہ ایک طرح سے تو آپ اپنی باقی چیزوں کے اوپر جب آپ تمام ملبہ اٹھا کے یا جہانگیر ترین پہ ڈال دیں یا شوگر مل اونرز پہ ڈال دیں تو یہ اس طرح کے یہ ٹیکٹکس جو ہیں، اس طرح حکومت نہیں چلے گی. نہ اس سے پاکستان کا GDP بہتر ہوگا، نہ اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ وہ 20 لاکھ لوگ جو پچھلے 2 سال میں اپنی نوکری گوا بیٹھے ہیں اس حکومت کی وجہ سے، وہ واپس ان کو نوکری ملے گی، نہ غریب کو کھانا ملے گا. تو آپ نے کرنی ہے، آپ سیدھی صاف اپنی صفوں کو، آپ کو پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ تو ہمیشہ سے کہتے تھے میری کابینہ کا کوئی ممبر بزنس نہیں کرتا ہوگا. آپ نے رزاق داؤد صاحب کو جو ہے وہ ایک طرف اپنے بٹھا لیا، آپ نے خسرو بختیار کو دوسری طرف بٹھا لیا، آگے آپ کے جہانگیر ترین ہیں، پیچھے آپ کے زلفی بخاری جیسے لوگ ہیں. مطلب یہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ جو نعرہ ہے ان کا، یہ کس قدر شام نعرہ ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ سوائے اس ملک کو نقصان پہنچنے کے، ہماری GDP ریوائز ہو گئی ہے. حکومتی نمبرز ہیں 1.9 آئی تھنک پچھلے سال ہماری GDP تھی جی، 6% سے گرا دیے انہوں نے 1.9 پہ. اور ایک طرف انکمپیٹنس ہے اور دوسری طرف لوٹ مار ہے. تو یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں، ہم ان کو اور ان کی سیاست کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. نہ معلوم جبا کیس کہیں پہنچا، جو نام ابھی اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو تب تو پھر اپوزیشن سیٹسفائیڈ ہوگی کہ ہاں ہمیں بھی سرپرائز کر دیا اور وہ کر دکھایا جو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہوگا. بات سنیں، ایکشن لیں گے کیسے؟ آپ نے سیکنڈ رپورٹ میں سے خسرو بختیار صاحب کا نام ہی نکال دیا. آپ ان کے خلاف ایکشن کیسے لیں گے؟ آپ نے رینڈملی 10 ملیں چوز کر لی. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے جہانگیر ترین کو یو وانٹ ٹو تھرو ہم انڈر دا بس، اور اس کو آپ کر کے ان کو اور ان کے خلاف آپ نے کارروائی بائی دا وے کی کیا ہے؟ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص ہیں. ان کو آپ نے اتنی اہم ٹاسک فورس کا ہیڈ کس طرح لگا دیا؟ آپ نے ان کو، ان کے تمام وہ بزنسز ہیں. سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ پہلے آپ نے ان کو لگایا کیوں اس ٹاسک فورس کا ہیڈ؟ اس کے بعد ایک وہ جو بھی تھا، فارمل تھا، انفارمل تھا، اس سے ہٹا دیا. انفارمل تھا جس طریقے سے وہ ٹاسک فورس کو دیکھ رہے تھے، اس کے اندر کوئی فارمل کوئی پراپر نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں ہوا تھا. تو پھر اچھا چلو نوٹیفیکیشن، پھر آپ اس بات کا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں کہ ہم نے جہانگیر خان ترین کے خلاف کارروائی کر دی، ان کو ٹاسک فورس سے ہٹا دیا؟ تو پھر کارروائی نہیں کی نا. آپ نے کیا کیا جہانگیر ترین کے خلاف؟ مطلب یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ ان کو اگر ورڈز کو اپنے ٹویسٹ کریں گے، اس وقت ان کے پاس ایک، میں نیشنل ٹی وی پہ صاف بتا دیتی ہوں، ایک ان کے پاس ڈیفینس ہے کہ جی ہم نے رپورٹ پبلک کر دی. وہ بھی پہلی دفعہ جو رپورٹ ہے وہ میڈیا نے لیک کی تھی، اس کا فالو اپ اگر یہ نہ کرتے تو ان کی پولیٹیکل جو تھوڑا بہت کیپٹل بچا ہے لوگوں کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا. اب پیچھے جو رپورٹ ہے اس کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اس رپورٹ میں سے اگر مین لوگوں کا نام ہی نکل گیا ہے، منٹس آف دا میٹنگ ہی نہیں لگے ہوئے ECC کی کمیٹی کے، میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہے. آپ نے لوگوں کے نام، مزار صاحب کا بیان آتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. مطلب 6/12/2018 کی میٹنگ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، اس کے منٹس آف دا میٹنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کو یاد نہیں کہ وہ میٹنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں. میٹنگ ہوئی نہیں، مطلب وہ انہوں نے آگے سے یہ بیان، مطلب یہ دس از ناٹ اے جوک. آپ 2018 اگست میں آپ حکومت میں آتے ہیں، اگلے 2 مہینے کے اندر اس ملک کے اندر اس وقت چینی اویلیبل ہی، مطلب ہم نیٹ ٹو نیٹ تھے پروڈکشن کے اندر. آپ نے ودن 2 months یہ ڈیسیجن کس طرح لے لیے کہ آپ
11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे इस मुल्क के अंदर से। जब डॉलर भी शूट कर रहा है, उसके बावजूद आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, मुल्क में चीनी खत्म भी हो रही है, फिर भी वजीर आजम जो हैं वो इसकी इजाजत देते हैं और उसको 1.5 साल तक रोकते भी नहीं। ठीक हो गया शेर साहब, जो आपने अब तक कहा उसमें से जहांगीर खान तरीन साहब की जो आपने बात की, और वो आपने बात की है इस पॉइंट की रोशनी में कि खुसरो बख्तियार साहब का नाम तो इस रिपोर्ट में है ही नहीं, निकाल दिया गया। सलमान साहब, आपको भी क्या लगता है कि ये जहांगीर खान तरीन साहब को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट करके ये सब कुछ किया गया? लेकिन फिर जहांगीर तरीन को अगर टारगेट किया जा रहा है तो फिर ओमनी ग्रुप का नाम भी आया है, इसमें रमजान शुगर मिल का नाम भी आया है, उसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, उनका नाम भी आया है। अच्छा, इसमें बाकी लोगों के भी नाम आए हैं। देखिए बात सारी क्या है, वो तो ऑपोजिशन थे ना, ऑपोजिशन तो पहले ही कहती है कि मैं ये कह रहा हूं ना, बात यह है कि कल तक अपोजिशन का मुतालबा क्या था कि जहांगीर तरीन जो है इस पूरे केस के अंदर मुलविस हैं, ये कहते थे ना अपोजिशन, और कहते थे कि इमरान खान इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आज जब कार्रवाई हुई है तो जहांगीर तरीन के खिलाफ भी तो हुई है ना। देखिए बुनियादी बात क्या है, क्योंकि हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जब टाकरा कराते हैं तो वो ब्लेम गेम। देखिए जहांगीर खान तरीन साहब पार्टी का हिस्सा जरूर थे, लेकिन जाहिर बात है कि उनके पास ओहदा नहीं था। ठीक है, लेकिन ये हम सब कहते थे ना, भाई आप तो ये कहते थे कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है। हमारी अपोजिशन का मुतालबा ये था, हमारे अपोजिशन ये कहती थी कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, असल फैसले वो करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बात हमें समझनी चाहिए, देखिए ना लेसन क्या है इस रिपोर्ट का। लेसन ये है कि बुनियादी तौर पर जो सियासत और जमहूरियत होती है ना अली मुमताज साहब, वो रिफॉर्म्स के ऊपर चलती है, वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर चलती है, वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चलती है, वो बेटर गवर्नेंस के ऊपर चलती है, वो डिलीवरी के ऊपर चलती है। अच्छा, अब ये चीजें करने के लिए आज की रिपोर्ट का लेसन ये है कि आपको एक बड़ी मेगा किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्योंकि ये सारे काम जो है इदारों को भामी नेक्सस के साथ गठजोड़ के साथ हुए हैं। इसमें हुकूमत के लोग भी हैं, इसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, इसमें इंतजामी अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने इनको सारा फैसिलिटेट किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि ये एक रिवायती तरीके से मंतकी अंजाम पे मामला नहीं पहुंचेगा। इसको चलाने के लिए आपको कड़वी गोलियां डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, और वो कड़वी गोलियां क्या हैं? आपको एक बेलाग किस्म का, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपको एक रिफॉर्म्स लानी होगी, ताकि इदारे जो हैं वो किसी जहांगीर तरीन के, वो किसी ओमनी ग्रुप के, क्या ये मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी लाके कोई रिटायर्ड जनरल को बिठा दिया जाए? नहीं, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा जनरल तरीकाकार है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वैसे हैंडल नहीं हो रही है। तरीकाकार गलत है ना। आप अगर पोस्ट के ऊपर जर्नैल को लाके बिठा देंगे तो सवाल यह है कि फिर आपकी अपनी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे ना कि क्या वो कैपेसिटी नहीं रखती, क्या वो ऑनेस्ट नहीं है, क्या उनके अंदर काम करने का उनको तरीका नहीं आता। इसलिए ये कह देना कि भी सिर्फ सारे रिटायर्ड जर्नैलों को ला दे, हाजिर सर्विस तो आप बता दें ब्यूरोक्रेसी क्या फेयर तरीके से चल रही है? ब्यूरोक्रेसी को काम करना आता है, ब्यूरोक्रेसी नेक नियति से काम कर रही है। ब्यूरोक्रेसी को हमने यहाँ पर एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चलाया है। जब आप 17वें ग्रेड के अफसर को 19वें ग्रेड के अंदर लेके आएंगे और सियासी मुदाखलतें करेंगे, अपनी मर्जी के डीसीओ लगाएंगे, अपनी मर्जी के सेक्रेटरी लगाएंगे, मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी भी मुल्क के साथ फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। तो अब कौन फेयर है? आप मुझे बताइए ना, अगर इस मुल्क के साथ ये लोग फेयर होते तो आज इस मुल्क की जो तबाहशुदा हालत है वो ऐसे ही हो गई है। ठीक है, सब लोग शामिल हैं। ठीक है, मुशर्रत साहिबा, क्या आपकी नजर में इनके खिलाफ भी क्या फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो रेगुलेटर्स हैं, जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने मिलकर उनके साथ सब इकट्ठे होकर गठजोड़ से ये काम किया, सिर्फ जहांगीर खान तरीन या जो दीगर और नाम आए हैं, रमजान शुगर मिल वाले हैं, ओमनी ग्रुप है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इन लोगों को भी जो है वो सामने लाके कटहरे में खड़ा किया जाए और इनको भी सजा दी जाए? जी अली मुमताज साहब, वी आर ऑन इट। ये तो मैंने अभी जैसे पहले अर्ज किया कि ये तो अभी शुरुआत है, और सिंध की तो क्या ही बात है जी, वो तो ओमनी ग्रुप को सीधा 9 अरब, वो तो वैसे किसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते ही नहीं, सोलो राइट्स देते हैं कि जो ओमनी ग्रुप यानी कि सीधा उनके अपने घर में ही पैसे आने थे। लेकिन अभी मैं कुछ शीजा बहन ने जो कुछ बातें की, मैं उनका भी जवाब दे के फिर मैं अभी आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, और वो किए बगैर इस मुल्क को हम बचा नहीं सकते। और वो नागुज़ीर और ये कार्टेल और ये सारी चीजें तभी ब्रेक होएंगी जब हम जो मेन कॉज है उसको जाके एड्रेस करेंगे, और वो एड्रेस हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। अब देखें, जैसे ये जिस तरह से भरमार अभी इन्होंने लगाई इल्जामात की, तो मैं इनको सिर्फ इतना जवाब दूं कि ये बिल्कुल उसी तरह ही हो गया, बिल्कुल हमारे सामने ही हो गया जिस तरह भैंसों के कारोबार से हफ्ते में करोड़ों और महीने में अरबों रुपए आपकी लीडरशिप ने कमाए, और फिर उसके बाद
ان کا, اور ہماری صفوں میں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اکا دکا لوگ ہیں اور وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, جو جو ایکسپوز ہوں گے ان کو ہم آپ کے سامنے کھڑا کریں گے, لیکن آپ کی پوری صفیں ہی خراب تھی, اور حالت یہ تھی کہ آپ کے ذاتی بزنسز اتنے فلرش کیے, اتنے پراسپیرٹی آئی اس خاندان کے ایسے لوگوں کو جن کو کوئی کمپنی میں کلرک نہ رکھے, اور پھر ان کی جو باہر میں جائیدادیں گئی, اور پھر جو اسٹیٹمنٹ پوری دنیا کو پتا ہے, زبان زر عام ہے کہ میری لندن میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور پھر ان غریب غربا کے جو اثاثے آج لندن میں اور پوری دنیا میں وہ منہ کے اوپر تماچا, وہ چیخ کے پاکستان کو اور ہم سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں ان لوگوں نے اندھیر نگری چوپٹ راج لگا رکھا تھا. اور اس کو دیکھیں, جب 70 سالوں میں جو اتنا زبردست قسم کا انہوں نے کاٹا جس میں ہر کوئی بینیفیشری تھا, مطلب آپ کیا بات کرتے ہیں, جس میں سارے ہی بینیفیشری تھے اور ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے تھے, اس کو جب ہم نے ہاتھ ڈالا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چند لوگ, لیکن انشاءاللہ تعالی گارنٹی رکھیں کہ وہ چند ہو یا چند سے تھوڑے زیادہ بھی ہوئے تو ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں. کہا میں ذرا ان کی کئی بھی بات کو دہرا دیتا ہوں مختصر, کیانی صاحب دوائیوں والے اسکینڈل میں کیانی صاحب کے خلاف کارروائی کیا ہوئی, پی آر ٹی میں کیا ہوئی, یہ سب آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اس رپورٹ میں خسرو بختیار صاحب کا نام نہیں ہے, نکال دیا گیا. اچھا علی ممتاز, مجھے برابر کا ٹائم دے نا, آپ نے کافی ٹائم دیا اور مجھے اینڈ پہ اگر 2 منٹ دیے تو مجھے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے دیں. یعنی کہ یہ ایک بات انہوں نے اور ٹھیک کی ہے کہ یہ جو خاندان تھا 70 سے 80% رائٹ کرپشن کے انہی کے پاس ہے, باقی یہ لوگ تو بیچارے جو درباری آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ان کا جھوٹا بچا ہوا 30% سارے کھاتے تھے. لیکن امپورٹنٹ چیز میں دوبارہ بتا دوں, اسٹرکچرل ریفارمز بھی آئیں گی, انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی آئیں گی, وہ لائے بغیر یہ جو گٹ جوڑ ہے کرپشن کا جو مافیا, ہم اس کو نہیں ہلا سکتے. اور یہ کرپشن کا مافیا انہی خاندانوں نے بنایا ہوا تھا, اور ان کی باقیات جو کچھ اگر ہماری صفوں میں کہیں غلطی سے آ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی کیسے کردار تک پہنچائیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ جو اٹس جسٹ اسمال ایپیسوڈ, یا یہ کہہ لیں کہ یہ تو صرف ٹریلر ہے, ابھی پوری پکچر باقی ہے. تو پھر شیزا فاطمہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آنے والے ٹائم میں کسی پروگرام میں ٹاکرا ہوا تو پھر میں ان کو اچھے سے بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں, یہ تھا وہ آپ کا پاکستان جس میں بھینسوں کے دودھ سے اربوں روپے کی جائیدادیں بن جاتی تھی, اور جس میں ایک کیپٹن جس کا جو سیلریڈ کلاس کا بنتا تھا, اس کی بیوی جب باہر نکلتی تھی تو وہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کے منہ کے اوپر تماچا تھا, جن کے وہ ووٹر کو عزت دینے کے لیے نکلتی تھی, اربوں روپے کے وہ ایسٹس اور اربوں اور ایک دن میں لیکن کافی دیر سے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک ہوئے ہے جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. شیزا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے یہ وہ بات سن لی جو بھی مسرت صاحبہ نے کہی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ سب چیزیں واضح ہو کر کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ نیا پاکستان ہے. مسرت صاحبہ نے جتنی بھی میری بہن ہیں جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ کنٹینر والی تکلیف تھی. دیکھیے میں نے آپ کو فیکچوئل باتیں بتائی ہیں, میں نے آپ کو کاغذوں کے اوپر جو عدالتوں کے اندر یا نیب کے اندر کیسز ہونے چاہیے تھے یا ہیں, میں نے ان کے نام لیے. اس میں ان کا فورن فنڈنگ ہے جس کے لیے یہ لوگ سیکریسی کی پلی کرتے رہے ہیں, اب سے لے کے بیٹھے ہیں, اس میں ان کی پوری پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. پھر ان کے اپنے وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر کیس تھا, وزیر دفاع کا معلم ذبح کیس تھا, اس کے اندر 3 اور ملوث لوگ جو ہیں وہ اس وقت کابینہ میں ہیں KPK میں. نہ انہوں نے جواب دیا کہ 5 سال نیب اور KPK میں احتساب کمیشن کا کیا بنا, مطلب کوئی انہوں نے اپنی بات کا جواب نہیں دے سکی, سوائے وہی ایک انہوں نے جو جب یہ کارنر ہو جاتے ہیں, یہ فیکچولی بات نہیں کر سکتے, نمبر سے نہیں آ سکتے, تو یہ وہ اپنی ایک یاد کی بھی تقریر کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں, 70 سال لوٹ مار فلانا ٹمکانا. دیکھیں ہم چور تھے نا, اگر ہم ایسے تھے تو ہمارے وقت کے اندر 6% کے اوپر GDP تھا. انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی 6.5% آبادی جو ہے وہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے جتنی ہماری آبادی ہے, ہم نے غربت سے باہر لے کے آئے تھے. ان کے 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ کیا اس سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. ہم اتنے ہی اگر لوٹ مار کر رہے تھے, اس ملک کے اندر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے لے کے آج 0 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 1 منٹ بجلی نہیں جاتی, گیس پوری آتی ہے. اس ملک کے اندر ٹیررزم 90% سے کم ہو گیا ہے. دیکھیے ہم نے 5 سال میں اللہ کا شکر ہے ہم مطمئن ہیں, ہم نے بہت کام کیے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ سنسیئرلی کیے ہیں. اب آپ ان کی 1.5 سال کی پرفارمنس کو کمپیئر کر لیں,
कोई मतलब किसी भी चीज को कंपेयर कर, आप एक्सपोर्ट को कर लें, आप एग्रीकल्चर को कर लें, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को कर लें, आप नौकरियों को कर लें, आप पॉवर्टी को कर लें, दूध का दूध पानी का पानी है। आपने 70 साल वही तकरीर अगर जो है वो दोबारा दोहरानी है, आप जितनी मर्जी दफा दोहराएं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आपकी इन तकरीरों से, लोगों को बेवकूफ बनाने से, झूठ बोलने से, रोज टीवी पे वही बातें दोहराने से इस मुल्क का बेहतरी नहीं होगा। ठीक है शेख साहब, जो आपने जो अभी कहा है, मैं चाहूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट राय इस पर सलमान आबिद साहब की ले लूं। ले लें सलमान आबिद जी प्लीज गो अहेड। साहबा कह रही है कि हम देखेंगे, ये ट्रेलर है, फलाना है, टमकाना है। ये ट्रेलर ही जो है ना, इसके अंदर ही जो जिम्मेदार है वो वजीर आजम है और वजीर आला है, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। ये फैक्चुअल बात है, ये रिटन पॉइंट टेकन। यही पॉइंट मैं आगे जी सलमान आबिद साहब की तरफ लेके जाता हूँ कि क्या सलमान आबिद साहब आपकी नजर में भी रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हैं? क्योंकि मुसर्रफ जमशेद चीमा साहब का कहना है कि ये ट्रेलर है, कार्रवाई होगी, जब आप का कहना है जी कुछ नहीं होगा, तो आप इंडिपेंडेंटली अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको लगता है कि कार्रवाई होगी और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की भी बात की। पार्लिमानी पॉलिटिक्स में होते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इमरान खान साहब ही इस क्राइसिस के रिस्पॉन्सिबल है ना एक सतह के ऊपर, कि उनकी हुकूमत के अंदर ये हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि उसी हुकूमत के अंदर ही, उसी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अंदर ही तो इन्वेस्टिगेशन भी हुई है ना। अब ये नहीं, लेकिन क्या देखें सलमान आबिद साहब, वो इन्वेस्टिगेशन से जो अवाम को लूटा गया है, जो पैसा लूटा गया, मैंने कोई दावा नहीं किया कि कोई लोगों को लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो शीजा ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है, चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल है, तो मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ने ही इसको इनिशिएट किया है। अब उनके कुछ लोगों के नाम आ गए हैं। अच्छा, अब क्यों नहीं सुन लेना जरा आप थोड़ी सी बात। अब उन लोगों के नाम आ गए हैं, मतलब अभी शीजा साहब ने बात तो की है, लेकिन हमजा शहबाज का नाम नहीं ले रही, सलमान शहबाज का नाम नहीं ले रही, शहबाज शरीफ का नाम नहीं ले रही। इसी फ्रांसिक ऑडिट के अंदर उनके नाम भी तो आए ना। तो अब सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो दूध की नरियां और आवाम को बड़ा खुशहाली मिल रही है, ये मेरा दावा नहीं है। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं कह रहा हूं, एक चीज जो आगे बढ़ी है, कार्टेल ने जो किया सो किया, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने अपनी नाअहलियत साबित कर दी इस सारे मामले में? वो तो खुद मान रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत की नाक के नीचे बैठ के ये सारा काम हुआ है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, हमने इनको अकाउंटेबल किया है, वो तो खुद मान रहे हैं ना। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स मुशर्रफ साहब आपसे लेते हुए जरा ये बताइएगा, जब हुकूमत की नाक के नीचे सब होता रहा है तो हुकूमत को भी तो होश के नाखून लेने चाहिए कि ये सब अपने नीचे करवाते रहे हैं। जी, सवाल आगे रखें। अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट चीजें बारी पे बोल लिया इन्होंने। जी मुशर्रफ साहब प्लीज गो अहेड। जी देखिए, हमने तो ये एग्री किया, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में है, लेकिन इसका जवाब है कि जिन लोगों की वजह से मुश्किल वक्त में, उनको ये बीबी यहाँ पे बैठ के आज भी डिफेंड कर रही हैं। और जिन लोगों ने देखिए पाकिस्तान को मुश्किल में डाला और वोटर को इज्जत के लिए तो इतनी बड़ी मुहिम चलाई, जब वोटर को रोटी देने का इस मुश्किल मरहले में टाइम आया तो वो बीबी सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूले पे चली गई, चचा भतीजी के इशू। और फिर उसके बाद देखें ये पूरा खानदान इस मुल्क को अपनी लौंडी बना के इस तरह से आगे अपने कार्टन के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनको बिल्कुल नाकामी का आज सामना हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग फ्रस्ट्रेशन। मुशर्रफ साहब, ना अहलियत वाली बात कीजिएगा, जरा उस पर आइएगा, हमें प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। वी हैव गॉट 20 सेकंड्स लेफ्ट, जो अभी सलमान आबिद साहब ने भी कहा। इंक्वायरी कमीशन ने क्यों नहीं? हमने इंक्वायरी की और हमें जब ये पता चला कि ये हुआ है, हमने इन लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाया ना, आज सब लोगों के नाम आ गए। उसने जिन लोगों का ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी पार्टी से तारीफ है, उनको भी हमने सरफहरिस्त रखा। उनको हमने इसलिए सरफहरिस्त रखा ताकि इनकी जो कोई कहीं दिमाग के किसी कोने में कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी। मुशर्रफ साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, शीजा साहब आपको भी शुक्रिया अदा करेंगे, मुशर्रफ साहब आपको भी शुक्रिया अदा करेंगे, सलमान आबिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। डेफिनेटली अब अगला फेज ये है कि सबको इंतजार इस बात का है कि रिपोर्ट आ गई, नाम आ गए, पता चल गया कहां कहां गलती थी, कहां कहां ब्लंडर्स थे, जिन की गलतियां थी, जिन की तरफ से ये सब मैसअप किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर इस तरह की एक क्या हजारों रिपोर्ट्स आ जाएं, रिपोर्ट्स तो फिर आती जाती रहेंगी, उसका क्या फायदा कि जब तक रिपोर्ट सिर्फ आ जाए और उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल ना हो। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।